الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں ایک بار پھر سے اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس دن تمام انسان غم زدہ ہوں گے اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ولی اس دن بھی پرسکون ہوں گے۔ دنیا کے طلبگار اپنی تمام تر توانائیاں دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کی زندگی ان بے لذتوں کے پیچھے گزر جاتی ہے، بے لذتوں کے کوشش میں گزر جاتی ہے، جبکہ وہ خوش نصیب بندے جنہیں روحانی نعمتوں کی معمولی چاشنی عطا ہوتی ہے، ان کی نظر میں دنیاوی نعمتیں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی طلب ان کے دل میں نہیں ہوتی، ان کی توجہ ہر وقت آخرت پر مرکوز رہتی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دنیاوی نعمت کی خواہش کرتا ہے، کسی دنیاوی نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان نعمتوں میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے، لیکن جو بندہ روحانی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر روحانی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روحانی اور باطنی انعامات سے نوازتا ہے۔ ان انعامات میں ایک بہت بڑا انعام ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روحانی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے وہیں مخلوق خدا بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور انسان ان سے تعلق، ان سے نسبت اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو معین مقدار میں تقسیم فرمایا ہے اور اسے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق و اعمال کو بھی تقسیم فرمایا ہے اور تمہاری تقدیر میں اس کو بھی لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی دنیاوی نعمتیں عطا کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دین صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دین عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے نوازتا ہے۔ بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیدائشی طور پر ولایت کا درجہ مل جاتا ہے، ان کو مشقتوں اور آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی وہ ولی ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ولی تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے ولایت کا درجہ عطا کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقرب یا اپنے کسی محبوب بندے کی دعا سے انہیں ولایت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کے سامنے جب فرعون کے سامنے اپنا معجزہ دکھایا تو فرعون معاذ اللہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے۔ فرعون کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کے مقابلے میں دنیا بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کروں گا اور آپ سے ان کا مقابلہ کرواؤں گا۔ تو جب دنیا سے جادوگر بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی تو بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ سے بات کی، اور اس ادب سے بات کرنے کا ان کو صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت دے دی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے، اس طرح گرا دیے گئے کہ یوں لگتا تھا کوئی ان کی پیشانی پکڑ کر زمین پہ لگائے ہوئے ہے، اس طرح انہوں نے سجدہ کیا۔ اور پھر وہ جادوگر کہنے لگے کہ ہم دنیا و آخرت کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس کے بعد فرعون نے ان جادوگروں کو بہت سی دھمکیاں دیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں دیں، ان کو جان لینے کی دھمکیاں دیں، لیکن جو جادوگر تھے وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، انہوں نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان جادوگروں نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی زیارت کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ بھی دکھائی۔ اور ایک قول کے مطابق جب انہوں نے سجدہ کیا تو جادوگروں نے وہ مقام دیکھا جو انہیں آخرت کے بعد جنت میں ملنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ترین عمل ہیں وہ یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بندے کے ذمہ فرائض لگائے ہیں وہ بندہ ان فرائضوں کو ادا کرے۔ میرا بندہ جب فرائضوں کو ادا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جو بندہ فرائض کو صحیح طرح ادا نہیں کرتا اس کو ولی ماننا یا ولی سمجھنا یا ولی کہنا آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ تقویٰ کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عمل کرے، اور جہاں تک ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے سنت رسول پر عمل کرے، اور کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے خلاف سنت کوئی کام نہ کرے، کیونکہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں حدیث کے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک پیاری سنت سکھائی، تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میری شریعت کو زندہ کیا اور اس پر عمل کیا، اور دوسروں کو بھی اس کا علم دیا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہا، تو میں اس سے میری محبت ضرور نصیب ہوگی۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جسے میری محبت نصیب ہو گئی تو گویا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص سچا عاشق رسول ہوتا ہے اور سچا اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے وہ سنت رسول پر ضرور عمل کرتا ہے، سنت رسول پر عمل کیے بغیر سچا ولی نہیں بنا جاتا۔ تقویٰ کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ بندہ مستحبات کو بھی
مستحبات پر بھی عمل کرے، یعنی جو چیزیں شریعت نے لازم نہیں کی لیکن ان کا شوق دلایا ہے تو بندہ ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے، ان پر بھی عمل کرے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حدیث قدسی ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے جیسا چاہے نوازتا ہے۔ دنیاوی نعمتوں کی خواہش کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی تو یہ ہے جو چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کی خواہش کرے جو محبوب ترین بندوں کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندے پر کو ولایت کا درجہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کی خدمت کرنا، اولیاء اللہ کی پیروی کرنا بھی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہی اولیاء اللہ کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ جہاں اس دور میں اولیاء اللہ کی پیروی کرنا ضروری ہے، وہاں اس بات کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا کامل ولی ہوتا کون ہے۔ حدیث و قرآن کے مطابق ہمارے علماء نے 4 چیزیں ایسی بتائی ہیں جو آج کل کے پیر میں، آج کل کے ولی میں ہونا ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ میں یہ موجود ہے کہ پہلی چیز جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس پیر کی آپ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، جو پیر ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، کیونکہ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، وہ اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو۔ تیسری چیز علماء نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مطابق کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اگر وہ ضرورت کے مطابق کے مسائل بھی کتابوں سے نہ نکال سکا تو حرام اور حلال میں فرق نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھی چیز علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جس کی وہ بیعت کرنے جا رہا ہے اس کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہو۔ تو ان بیعت کرنے سے پہلے کسی بھی پیر کی ان 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی، اپنے محبوب بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔